أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ. سورہ ہمزہ مکی صورت ہے. فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب لگانے والا ہے اور طعنہ دینے والا ہے، اور اس شخص کے لیے الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے، وعددا، اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اس کا گمان کیا ہے کہ ان مالہ اخلدا، یہ مال میرا ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا. دو شخص کے لیے پہلے ہلاکت فرمائی کہ جو عیب لگانے والے ہیں، کسی بندے کے اندر کوئی عیب ہے، اس کو اس عیب کے ساتھ پکارا جاتا ہے، یا اس کو طعنہ دینے والے ہیں، کوئی غلطی کے اوپر طعنہ، یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کو ہر بات پہ طعنہ دیا جاتا ہے. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اور شخص کے لیے جو لوگوں کو عیب لگاتے ہیں. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہہ دیا. ان کا قد تھا تھوڑا سا نہ چھوٹا تھا. حضرت صفیہ وہ بھی ام المؤمنین ہے، حضرت عائشہ بھی ام المؤمنین ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، یعنی ان کو چھوٹے قد کا طعنہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اگر یہ آپ کا جملہ 7 سمندروں کے اندر پھینک دیا جائے تو اس کا پانی جو ہے وہ کڑوا ہو جائے. یعنی اس ایک جملے کی وجہ سے اتنی یہ اس کا اندر کیا ہے، دوسرے اگر دل کیا ہے اس کا دکھا ہے، اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس نے اس کو برا سمجھا ہے، اس لیے کسی کو عیب لگانا، کسی کو برے القاب سے پکارنا اور کسی کو طعنہ دینا، یہ کیا ہے چھوڑ دو. اس سے ایسی بدبو پھیلتی ہے کہ پورے جہان کو کیا ہے وہ بدبودار کر دیتی ہے. اور فرمایا کہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتے ہیں اور ان کا گمان اور اس کو گن گن کر رکھتے ہیں. یعنی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے پھر بھی وہاں خرچ نہیں کرتے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی دین کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. ہمیشہ گن گن کر ہی رکھتے ہیں، خرچ کرنے کا ان کا ارادہ نہیں ہوتا. یعنی اگر خرچ کرنا پڑ بھی جائے تو بد دلی سے، اور اس وقت خرچ کرتے ہیں جس وقت ان کی اپنی ضرورت کا کام، اپنی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی ایسا مال خرچ کرتے ہیں جو گھٹیا مال ہوتا ہے اور جو کسی کے کام کا نہیں ہوتا، اس کو کیا کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ان کے لیے فرمایا کہ وہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو مال کو تو جمع کرتے ہیں لیکن کیا اس کو گن گن کر بھی رکھتے ہیں، اور ان کا گمان کیا ہے یحسب ان مالہ اخلدا، کہ یہ مال ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا رہے گا، ہمیشہ رہے گا. حالانکہ وہ جو مال ہمیشہ نہیں رہے گا بلکہ کیا ہے یہ ختم ہو جائے گا. جب فرمایا کلا، اللہ فرمایا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، جب اس کو ڈال دیا جائے گا حطمہ میں. حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ، آپ کو کیا علم کہ حطمہ کیا ہے؟ اس کا مفسرین نے ترجمہ کیا کہ وہ بھوسا کر دینے والی مشین جیسے ہوتی ہے نا، بھوسا کر دینے والی، چارہ کر دینے والی مشین کے اندر جب چارہ ڈالا جاتا ہے تو کیا مشین کے اندر تو وہ کیا ہر چیز کو بھوسا کر دیتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اسی طرح جب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی وہ بھوسا کر دینے والی، چورا چورا کر دینے والی جہنم ہے. اور وہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ نے جلائی ہوئی ہے. اور وہ کیسی آگ ہے؟ فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ تو چڑھ جائے گی تمہارے دلوں تک. یعنی جب دل کا اللہ نے فرمایا کہ جب انسان کا دل جل جاتا ہے تو انسان ہمیشہ کیا ہے وہ باقی نہیں رہتا، مر جاتا ہے. یہ دل کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر انسان اکثر جو ہے وہ بچتے نہیں. اللہ فرمایا کہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ تو ایسی ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اللہ رب العزت نے اس آگ کو 1000 سال تک جلایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 سال تک جلایا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا وہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ کیا ہے؟ بالکل سیاہ ہے، جیسے کالی رات ہوتی ہے۔ وہ آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، کہ جس وقت دلوں تک پہنچ، اور فرمایا لا یموت ولا یحیا، کہ نہ تو موت آئے گی نہ ہی زندگی ہوگی۔ یعنی وہ ایسی آگ ہے، وہ جلائے گی، صرف مارے گی نہیں۔ انسان دنیا کے اندر تو یہ کیا ہوتا ہے، کوئی دل کا مسئلہ ہو گیا یا آگ لگ گئی تو کیا ہے، وہ دلوں تک پہنچ گئی یا کوئی اور پرابلم بن گئی تو مر جاتا ہے۔ لیکن آخرت کے اندر لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت ہے اور نہ ہی زندگی ہوگی اس بندے کی، کہ آگ تو اس کو ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو دوبارہ جسم دیا جائے گا۔ پہلی کھال ختم ہو جائے گی، دوسری کھال اس پہ پہنائی جائے گی، پھر تیسری کھال پہنائی جائے گی، یعنی پہلی کھال ختم ہوتی رہے گی، وہ جلتا رہے گا، موت تو آئے گی نہیں، تو پھر ہم اس کو دوبارہ اس کی کھالیں بدلتے رہیں گے، اس کو اسی اذیت کے اندر رکھیں گے۔ اور انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ آگ ان پر پھر بند کر دی جائے گی، یعنی اس کے دروازے بند کر دیے، ان کو آگ کے اندر پھینک کے امید، یعنی آگ کو ختم کرنے کی، عذاب کو کم کرنے کی جو امید ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی جب باہر سے بند کر کے تالا لگا دے، انہا علیہم مؤصدہ، اس کو ایسے بند کر دیا جائے گا جس کے دروازے کو سیل لگا دی جاتی ہے، وہ دروازہ دوبارہ کھولا نہیں جائے گا۔ فی عمد ممددہ، اور وہ بڑے بڑے ستونوں کے اندر ہوں گے، یعنی وہ ستون اتنے بڑے بڑے بنے ہوں گے جس کے ساتھ ان کو باندھا جائے گا، جس کے اندر یعنی ایسی وہ جہنم جس کے ستون اتنے بڑے بڑے ہوں گے، تو پھر وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کو عیب لگاتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں، یعنی کسی بات پہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے بھی تو کیا ہے، اس کو اس عیب کے ساتھ نہ پکارا جائے، اس کو عیب نہ لگایا جائے، اس کو چھوٹی ذات کا طعنہ نہ دیا جائے، کسی عیب کا طعنہ نہ دیا جائے۔ اگر وہ کسی ایسی جگہ کام کرتا ہے، یعنی جو گھٹیا ہے وہ کام ہے، اس کو طعنہ نہ دیا جائے۔ فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، یعنی جو آدمی چھوٹے سے چھوٹا کام کر رہا ہے، آدمی دیکھ یار اس کو یہی کام ملا ہے، ایک اتنا بڑا آدمی ہو کے، اتنا عزت والا بندہ ہو کے یہ دیہڑی کر رہا ہے، یہ کام کر رہا ہے، یعنی اس کو یہ طعنہ نہ دیا جائے۔ طعنہ جو ہے وہ ہاتھ پھیلانے سے کیا ہے، مانگنے سے تو بہتر ہے نا، وہ اپنے کیا کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا ہلاکت ہے اور شخص کے لیے جو لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں یا عیب لگاتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر گن کر رکھتے ہیں، اور وہ گمان ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ مال ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے، حالانکہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ پیچھے وہ نظر دوڑائیں، ان کے آباء و اجداد جن کے وہ مالک تھے پہلے، اب یہ مال تو ان کو وراثت کے اندر ملا ہے، اب اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے بھی یہ مال کیا چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ قارون کا کیا حشر ہوا تھا، تو اللہ نے اس کو خزانے کے ساتھ ہی کیا کر دیا، زمین میں دفن کر دیے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، کہ ہرگز نہیں، یہ مال تمہارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور یہ بھوسا کر دینے والی چیز کے اندر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور آپ کو کیا علم ہے کہ وہ بھوسا کر دینے والی چیز ہے کیا؟ اللہ نے خود بیان فرما دیا، نار اللہ الموقدہ، وہ آگ جو ہم نے جلا رکھی ہے، اور وہ آگ تمہارے دلوں تک، التی تطلع علی الافئدہ، تمہارے دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی اس سے تمہارے دل بھی جل جائیں گے۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور تم پر ہم یہ آگ جلا کے اس کے دروازے بند کر دیں گے، فی عمد ممددہ، اور بڑے بڑے ستون ہوں گے جس کے اندر تمہیں داخل کیا جائے گا، جس کے ساتھ تمہیں باندھا جائے گا، جس جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، جس کے ستون اتنے بڑے ہیں تو وہ جہنم کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے عمل کی تو